السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیئر کروں گی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو دیکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں سے انسان کی صورت اور مال نہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا بنانے والا تو وہ خود ہے۔ وہ انسان سے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا دل، اور کون سا دل؟ قلب سلیم۔ اور پھر صرف دل ہی نہیں بلکہ انسان کے اچھے اعمال بھی۔ عام طور پر ہم اپنی شکل و صورت اور اپنے مالوں کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا وقت اپنی شکل و صورت کی فکر میں گزرتا ہے۔ مثلاً خاص طور پر خواتین چھوٹے چھوٹے داغ دھبے دور کرنے کے لیے بعض اوقات گھنٹوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے میک اپ کے لیے اپنا ڈھیروں مال خرچ کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا بال ہمیں اپنے چہرے پر بہت بدنما نظر آتا ہے، لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود ہم اللہ تعالی کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا دل بھی خوبصورت نہ ہو اور ہمارے اعمال بھی خوبصورت نہ ہو۔ اسی طرح مال کمانے کی کوششوں میں بسا اوقات ہم اپنے سارے فرائض بھول جاتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے یا کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک انسان اگر دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بن کے بھی مرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں جب تک کہ اس کے دل اور عمل کی اصلاح نہ ہو۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہاں پر لفظ قلوب استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اور دل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو خود دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی کسی کے دل میں دیکھ سکتا تو وہ انسان کا اپنا ہی دل ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل کی اصلاح کی فکر جب تک ہم خود نہیں کرتے اور جب تک ہم اپنا علاج خود نہیں کرتے اور اس کے لیے خود محنت نہیں کرتے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو ہم سب کو اس پہلو کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل ہی مرکز ہے ہمارے ارادوں کا، ہماری سوچوں کا، ہماری نیتوں کا، اور اگر ہماری کسی بھی کام میں نیت درست نہیں تو عمل خواہ بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی خوشنما، کتنا بھی لوگوں کا من پسند، کتنا بھی بظاہر اچھا نظر آئے، لیکن وہ اچھا نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے جس کے پیچھے اچھی نیت ہے، اچھا ارادہ ہے، اور نیت اور ارادوں کا تعلق پھر دل سے ہے۔ دل کی اصلاح میں سب سے پہلے تو ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارا دل ہر طرح کے شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو۔ یہ تین بنیادی چیزیں ایسی ہیں
جو دل کی بڑی بیماریاں آپ کہہ سکتے ہیں، اگر انسان دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت رکھتا ہے اور وہ محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے، اسی طرح اگر دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی اور کا خوف ہے، یا پھر انسان اپنے نیک اعمال کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں شرک میں شمار ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہم شرک کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، لیکن شرک صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان کوئی بھی نیک کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بھی کرتا ہے تو پھر وہ بھی شرک کا ہی شکار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ یعنی عبادت سے مراد یہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ باقی نیک اعمال بھی ہیں، کہ جب انسان کوئی بھی اچھا کام کرے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس میں اس کے دل میں، اس کی نیت میں ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کا صلہ اپنے رب سے چاہتا ہوں، مجھے اس کا اجر اپنے رب سے چاہیے، اور میں اپنے رب ہی کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی کا احسان ہم پر سب سے بڑھ کر ہے، کوئی بھی چیز نہ اس کے برابر ہے نہ اس جیسی ہے، لہذا کسی اور کا وہ حق ہم پر ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ لہذا شکر گزاری ہو یا پھر کسی بھی قسم کی نیکی کی کوئی نیت اور ارادہ اور کوشش ہو، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، یہ بے حد مشکل کام ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ کاموں کی پلاننگ کرنا ہوگی، جب جا کر یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح شرک کے علاوہ جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں وہ منافقت ہے، دل میں کچھ، زبان پر کچھ۔ اس معاملے میں انسان کو خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں کیا واقعی میرے دل میں بھی وہی ہے، یا دل میں کوئی اور ارادہ اور نیت ہے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح قول و فعل کے تضاد کے علاوہ انسان کے وعدے میں، انسان کی امانتوں میں، انسان کی گفتگو میں دو رخا پن، یہ تمام چیزیں پھر منافقت کی نشانیوں میں شمار ہو جاتی ہیں۔ یعنی امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، جھوٹ، اور اسی طرح گفتگو میں، جھگڑے میں، گالی گلوچ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح نماز وغیرہ کے لیے سستی کرنا، صدقہ خیرات دکھاوے کا کرنا، بنیادی طور پر سب منافقت کی علامتیں ہیں، اور منافقت دل کا روگ ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو منافقت دل کی بیماری کا نام ہے، اور دل کی اس بیماری سے ہی انسان کے سٹینڈرڈز ڈبل ہو جاتے ہیں، اس کے عمل میں تضاد ہوتا ہے، اور پھر یہ عمل کا تضاد ہر چیز میں جھلکنے لگتا ہے۔ جو شخص اس بیماری پر خود قابو نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس انسان کی بیماری پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور اپنے اندر سے نفاق کی آخری جڑ تک نکال پھینکیں، ورنہ پھر ایمان کو سخت خطرہ ہے۔ اسی طرح کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر تکبر اور عناد اور ہٹ دھرمی جیسی صفات کی نشاندہی کرتا ہے، اور کفر بھی دل کی بیماری ہے۔ انسان جب تکبر کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں دقت ہوتی ہے، اور ہر چیز میں کیوں اور کیسے اور حجت بازی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے اور ایک سوال ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے۔ وہ تمام سوالات جو انسان کسی کام کے کرنے کے لیے، کسی دین کے معاملے کو سمجھنے کے لیے کرتا ہے، وہ سوال پسندیدہ ہے، لیکن وہ سوال جو کسی کام کو نہ کرنے کی نیت سے کیے جائیں کہ کسی طرح کوئی چھوٹ مل جائے یا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے ہمیں موقع مل جائے دین سے دور بھاگنے کا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے دل کی کیفیات پر
لہذا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں مومن ہو نہیں سکتا، اور انسان کی بظاہر ظاہری دینداری محض ایک ڈھونگ ہو سکتی ہے، ایک تصنع ہو سکتی ہے، ایک لبادہ ہو سکتی ہے، ایک دکھاوا ہو سکتی ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل پھل ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور بعض اوقات اصل سے بھی بہت قریب نظر آتے ہیں، لیکن ان آرٹیفیشل پھولوں میں نہ خوشبو ہوتی ہے، نہ ان کو چھو کر یا ان کے قریب جا کر ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، صرف محض دیکھنے کی حد تک وہ خوبصورت نظر آتے ہیں. اسی طرح جس عمل میں اخلاص نہ ہو، جس عمل کے اندر ایمان نہ ہو، اللہ تعالی کی رضا نہ ہو، اس عمل میں بھی پھر وہ محض پلاسٹک کے پھولوں یا نقلی پھولوں جیسا طریقہ کار ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ دھوکہ دینا بھی منافقین ہی کی علامت ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. اور انسان جب اس قسم کی دھوکہ بازی یا دکھاوا کرتا ہے یا لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، ایسا عمل نہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے اور نہ ہی وہ انسان کے اندر واقعی ایک پرماننٹ کردار اور اخلاق اور عمل کی تبدیلی کا سبب ہوتا ہے. ایسا شخص وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہو کر اپنا ایک عمل ظاہر کرتا ہے، اور پھر جب وہ تاثر ختم ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی بدل جاتا ہے. اسی لیے کہیں کسی ایک طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہیں دوسرے طرز عمل کا، اندر سے کچھ ہوتا ہے اور باہر سے کچھ. تو جب تک ان چیزوں کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح مومن بن نہیں سکتے، صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بھی نہیں ہو سکتا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اس قابل بنائیں کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے قابل ہو سکیں. اب آپ اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کیا کچھ ہے وہاں پر. کہیں کسی کے لیے نفرت، بدگمانی، حسد، غصہ اور اس قسم کے جذبات تو نہیں. یقینی طور پر انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے رہتے ہیں کہ جس میں انسان کو غصہ بھی آتا ہے، کسی کے خلاف بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسی بہت سی چیزوں کو دل کے اندر ٹھہرنا نہیں چاہیے. فارگیو اینڈ فارگیٹ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے دل کو دھوتے رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ طریقے ایسے اختیار کرنا ہوں گے کہ انسان ایسی کیفیات سے جلد باہر آ سکے. بہرحال ایمان کفر کے منافی چیز ہے، اخلاص نفاق کے منافی چیز ہے، اسی طرح توحید شرک کے منافی چیز ہے. تو جب تک ہم پر ان چیزوں کے مفاہیم واضح نہیں ہوتے اس وقت تک حقیقت میں اصلاح ہو نہیں سکتی. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم توحید کا معنی صحیح طور پر سمجھیں، ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں اور ہمارے اندر واقعی اخلاص اور تقوی کی روح بھی ہو. صحابہ کرام کے دلوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. یعنی صحابہ کرام کے دل ایمان کے ساتھ سجے ہوئے تھے، یعنی ایمان کی ایسی کیفیت تھی ان کے اندر کہ واقعی وہ ایک خوبصورت عمل کرنے والے تھے. اور وہی خوبصورتی پھر ان کی گفتگو میں، ان کے معاملے میں، ان کے اخلاق میں، ان کے رویوں میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے ساری زندگی کے معاملات میں نظر آتی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، آج ہم بھی وہی حدیثیں پڑھتے ہیں جو وہ پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے. لیکن اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ تو اصل فرق اس ایمان اور یقین کی کیفیت کا ہے اور اس سچائی کا ہے جو ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور آج ہمارے اندر صرف لپ سروس ہے، صرف زبانی باتیں ہیں، زبانی دعوے ہیں، حقیقت میں عمل میں وہ چیزیں نہیں نظر آتی. لہذا جب قول اور فعل کا تضاد زیادہ ہو جاتا ہے، جب انسان کا دو رخا پن بڑھ جاتا ہے، تو پھر محض زبانی دعوے فائدہ نہیں دیتے،
اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور ان طریقوں کو اختیار بھی کرنا چاہیے جو ہمیں واقعی مخلص مومن بنا سکیں اور اس قابل بنا سکیں کہ ہم اپنے دلوں اور اپنے اعمال کو لے کر جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، جیسے صحابہ کرام سے راضی ہوا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. لہذا اس کیفیت کو پانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صحیح علم اور صحیح کمپنی اختیار کرنی ہوگی. جب تک نالج کے سورسز درست نہ ہوں اور جب تک ماحول میں آپ کے اچھے دوست نہ ہوں، اس وقت تک آپ کے پاس اچھا بننے کے چانسز بہت کم ہیں. لہذا انسان ایک طرف علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر یہ بھی ضرور دیکھے کہ اس کے علم کا سورس کیا ہے، کیا واقعی کتاب اور سنت ہے یا اس کے علاوہ محض لوگوں کی باتیں. اور اسی طرح صرف علم بھی کافی نہیں، اس کے لیے ماحول ضروری ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول ہمارے پاس نہیں تو ہم کیا کریں؟ نہیں، یا تو آپ کسی ماحول میں خود کو ضم کر لیں یا پھر اپنا ماحول خود بنائیں. اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. فزیکلی بھی ہمارے دل کی صحت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ بھی بیلنس ہو، ہمارا ویٹ بھی مناسب ہو ہمارے ہائٹ وغیرہ کے اعتبار سے. اسی طرح ہمارا ماحول صاف ہو، اسموکنگ نہ ہو، پراپر ایکسرسائز ہو، اور پھر اسی طرح فریکوینٹ چیک اپ بھی ہوتا رہے ایک سرٹن ایج کو پہنچ کر، ہم سٹریس سے آزاد ہوں. تو اسی طرح دل کی روحانی صحت کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ ہم صحیح مقدار میں علم حاصل کرنے والے ہوں. جسے صحیح خوراک چاہیے، جسم کو بیلنسڈ ڈائٹ چاہیے، اسی طرح ایک بیلنسڈ علم بھی چاہیے، ایک متوازن قسم کی سوچ چاہیے ہمیں. پھر اسی طرح ہم صرف علم لینے والے بھی نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ دینے والے بھی ہوں، ان چیزوں کو آگے شیئر کرنے والے بھی ہوں. جیسے ایک انسان اگر کھانا کھاتا ہے اور صرف اچھی غذا لیتا ہی چلا جائے اور کوئی ایکسرسائز نہ کرے تو وہ اس کا اوور ویٹ ہونے کا سبب بن جائے گا. تو اسی طرح اگر انسان صرف علم لینے والا ہی ہو اور صرف پڑھتا ہی رہے اور آگے اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرے تو بھی دل کی صحت نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس فریکوینٹ وزٹ کرتا ہے انسان، اگر پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کوئی بیماری ہے، تو اسی طرح جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دل کے اندر حسد، کبر، حرص، بغض اور اسی قسم کی اور بہت سے غم و غصے موجود ہیں اور ہمارا دل بیمار ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی ایسے انسان کے پاس جانے اور ایسے استاد اور ایسے رہنما کی ضرورت ہو سکتی ہے اور ایسے دوستوں کی کہ جو واقعی ہمارا محاسبہ کر سکیں اور پھر ان کے سجیسٹ کیے ہوئے علاج کو ہم اختیار بھی کریں. اور پھر اسی طرح جیسے دل کی جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سٹریس فری ہوں، اسی طرح ہمارے اندر اللہ پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ توکل کا ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں دل کو صحت مند نہیں بنا سکتے اور دل کا علاج نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے مواقع عطا کرے، ایسا ماحول عطا کرے کہ جس سے ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں. ہمارا اسلام صرف ہماری زبان تک نہ ہو، صرف ہماری گفتگو تک نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے اعمال اور رویوں اور معاملات میں بھی شامل ہو. اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو اس وقت ختم کروں گی. میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ میرے پاس آئیں اور میں آپ کے سوالات کی روشنی میں آپ کو جواب دوں، کیونکہ یک طرفہ گفتگو سے بات نہیں بنے گی. تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ سوال موضوع کی مناسبت سے کیجئے، پھر اس کے بعد جنرل کوسچن ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے سوالات جو آج کی اسپیچ سے متعلق ہیں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس سے متعلق آپ سوال کیجئے. آپ نے سوال کیا ہے کہ what are several ways that we can cure our heart، کہ وہ کون سے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس میں ہم اپنے دلوں کی بیماریوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اگر آپ نے میری گفتگو کا آخری حصہ سنا ہو تو اس میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ جس طرح ہم جسمانی طور پر اپنے دل کی صحت کے لیے
جو طریقے اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں روحانی صحت کے لیے بھی مختلف طریقے اختیار کرنے ہوں گے. مثلاً آپ کو میں نے یہ بتایا کہ دل کی بیماری کا سبب جیسے سٹریس ہوتا ہے، اوور ویٹ ہونا ہوتا ہے، ان بیلنس ڈائٹ ہے، اسموکنگ ہے، اور اپنے ہیلتھ کے بارے میں اوور آل کیئر لیس ہونا ہے. تو اب آپ کو ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جیسے فوڈ کا انٹیک ہوتا ہے اسی طرح علم کا انٹیک ہونا چاہیے، اور ایک بہت متوازن طریقے سے. محض صرف کسی ایک ہی چیز کو پڑھتے نہ چلے جائیں، بلکہ قرآن اور سنت. اور قرآن میں آپ دیکھیں کہ صرف ایک ٹاپک پر ایک ہی صورت نہیں چلتی، بلکہ ایک ہی صورت کے اندر مختلف چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، اور مختلف طریقے سے انسانوں کے سوالات کے جواب اس میں ملتے ہیں. تو قرآن پاک کے مطالعے کے ساتھ ساتھ مطالعہ حدیث بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس سے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی کیفیات بتا رہے ہوتے ہیں. جسے آپ کھانا کھاتے ہیں اور پھر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہیں صرف ڈائٹ ہی سے صحت نہیں ہوتی بلکہ ایکسرسائز ضروری ہوتی. اسی طرح آپ علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو برن بھی کرتے ہیں، یعنی آگے بھی دیتے ہیں، ایک طرح سے روشنی پھیلاتے ہیں. پھر اسی طرح اسموکنگ دل کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماحول کی پولوشن جو ہے وہ انسان کو بیمار کرتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پولوشن فری ماحول اختیار کریں. تو دل کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ماحول ہے آس پاس کا وہ اچھا ہو. پھر اسی طرح جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فریکوینٹ وزٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے کسی استاد کے پاس، کسی قریبی دوست کے پاس اپنے دل کی بیماریوں کا ذکر کر کے اس سے حل پوچھ سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو غصہ بہت آتا ہے، یا آپ کے اندر حسد جیسی بیماری ہے، یا ہرس ہے، یا حب دنیا ہے، یا وٹ ایور، تو جو بھی بیماریاں ہیں اس کے حسب حال ہر شخص اپنے اپنے کیس کو الگ طور پر سمجھتا ہے، اور اس خاص بیماری کے لیے خاص قسم کا علاج اپنے استاد سے سجیسٹ کرا سکتا ہے. جی اب آپ سوال پوچھ لیجئے. کہ ایک عام انسان کے لیے بعض اوقات یہ ڈسکریمنیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں پڑھ رہا، لیکن اگر آپ بنیادی طور پر قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، اور مثلاً اگر آپ اس کا جیسے لفظی ترجمہ سیکھ رہے ہیں یا آپ اس کے ٹرانسلیشن کو بار بار پڑھتے ہیں، تو آپ کے اپنے اندر ایک میزان قائم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جب دوسری چیزیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک فلٹریشن کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو فلٹر کر لیتے ہیں. اور فلٹریشن میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بھی مختلف طرح کے فلٹریشن کے سسٹم رکھے ہوئے ہیں، ہمارے ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. تو اسی طرح ہمارے دل اور دماغ کی حفاظت کے لیے بھی فلٹریشن کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کے اپنے اندر ایک فرقان ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ بیرونی ذرائع میں بھی ایسی کتابیں اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو اگر علم حاصل کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود بھی اس کو سمجھنے لگتا ہے. عموماً مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم بالکل کچھ پڑھتے نہیں ہیں اور بس پھر جو ہاتھ لگے اسے دیکھنے لگتے ہیں. تو علماء نے اس میں بہت محنت کی ہے، صحیح اور ضعیف کو الگ الگ نکال کے رکھا ہے، اور ایسے اسکالرز اور ایسی سورسز موجود ہیں کہ جو آپ کو اس کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں. ڈھونڈنے سے سب چیزیں مل سکتی. اگر آپ نے شروع سے لیکچر سنا ہو تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے میں نے جو سند پڑھی ہے عربی میں اور پھر اردو میں، دونوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. اور جہاں بھی آپ کی کوئی بات ہوتی ہے یا حدیث کوٹ ہوتی ہے وہاں آپ کا نام لیا جاتا ہے. اور اس وقت بھی میں نے، اتفاق کی بات ہے کہ آج درس قرآن دینے کی بجائے درس حدیث دیا ہے، اور صرف آپ کا نام ہی نہیں لیا بلکہ آپ کے کلام کو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور حدیث ہی کا درس دیا ہے. تو حدیث کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بغیر اور آپ پر درود پڑے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود ہی سوچیے اس بات کو. آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کس طرح اس راستے پر لا سکتے ہیں. بات یہ کہ آپ خود کیسے اس راستے پر آئی ہیں. جس راستے سے آپ خود آئی ہیں اسی راستے کو آپ انہیں بھی دکھا دیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی بڑا آپ کی فیملی کا ممبر یا آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی میں سے مطلب کسی کی بات آپ کو بری لگ جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے اور آپ لحاظ میں اسے شکایت بھی نہیں کر پاتے، نہ دل صاف کر پاتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنا دل کیسے صاف کریں گے؟ آپ کی بات درست ہے کہ بعض اوقات انسان کسی
ایسے شخص سے ہرٹ ہو جاتا ہے جس کو بتا بھی نہیں سکتا, اور پھر وہ دل ہی دل میں غصہ رکھتا ہے اور مشکل ہوتی ہے اس کو اپنی اصلاح کرنے میں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے انسان کی صرف پھر برائی کو ہی یاد نہ رکھے, اس کی کسی اچھائی کو یاد کر لیں, تو انشاءاللہ وہ غصہ کم ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, معلوم نہیں ہم نے کتنے لوگوں کو ہرٹ کیا ہوگا, کتنے لوگوں کو تکلیف دی ہوگی. تو اس لیے ہم دوسروں کو اگر معاف کرنا سیکھ لیں تو ہمارا اپنا بھلا ہے اور اسی میں ہی ہماری خیر ہے, کیونکہ ہم جتنا بھی اپنے دل میں نفرت رکھیں گے تو خود ہی کو نقصان پہنچائیں گے. اس سے ہمارے اپنے دل کے بیمار پڑنے کے نہ صرف اسپرچولی بلکہ جسمانی طور پر بھی اسٹریس اور غم, غصہ جو ہے انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے اور انسان کو نقصان دینے والا ہے. کیا لیڈی کو جمعہ میں فرض سے پہلے اور بعد 4 سنت ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جمعہ کے احکام لیڈیز اور مردوں کے لیے فرق نہیں ہے. اگر خواتین جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ وہی طریقہ اختیار کریں گی جو مردوں کے لیے ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن. Does a physically weak heart has any link with spiritual hear? ان کا سوال یہ ہے کہ کیا فزیکلی ویک ہارٹ جو ہے وہ اسپرچولی ویک ہونے سے کوئی تعلق رکھتا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. ایک شخص ہو سکتا ہے جسمانی طور پر اس کا دل بیمار ہو لیکن روحانی طور پر وہ اسٹرانگ ہو. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر بھی ہمارا دل بیمار ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کوئی ضروری قاعدہ نہیں ہے. کین وی ریڈ تہجد اینڈ فجر صلاح لاؤڈ؟ پلیز کمنٹ. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے اون پر ہیں تہجد کی نماز میں تو آپ اتنا اونچا پڑھیے کہ جس سے آپ خود ہی سنیں, گھر والوں کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. اور فرض نماز کو بھی بہت لاؤڈلی نہیں پڑھیں, بس آپ کے اپنے کان سنیں, اور بالکل ایسا بھی نہیں پڑھیں کہ دل میں ہی آپ منہ بند کر کے پڑھتے رہیں. ہلکا ہلکا آپ کے اپنے کانوں کو سننا چاہیے, اور اگر نہیں بھی تو کم از کم محسوس ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ واقعی کچھ پڑھ رہے ہیں. Can you expand on smoking being haram? Since some people say it's okay and it's not that haram. اصل بات یہ ہے کہ صرف حلال اور حرام ہی کی بات نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ, کلوا من طیبات ما رزقناکم. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طیب اور پاک چیز اختیار کرے جو بھی وہ اپنے اندر لے جا رہا ہے. تب ظاہر ہے کہ دھواں جو ہے وہ طیب تو نہیں ہے, یعنی طیب سے مراد یہ ہے کہ کوئی خوشگوار چیز تو نہیں ہے, کوئی عمدہ چیز تو نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے ہارٹ سے گندا خون ہمارے لنگز میں جاتا ہے تو وہاں پر آکسیجن اس کو صاف کرتی ہے, اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. اور ہم ظلم کیا ڈھاتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم اسموکنگ کر کے دھوئیں کو اپنے لنگز میں لے جاتے ہیں. جہاں ہارٹ کلین ہو رہا ہوتا ہے وہ کلین ہونے کی بجائے اور میلا ہو جاتا ہے, اور جب ہمارے جسم میں میلا خون دوڑتا ہے تو آپ خود سوچیے کہ پھر ہماری صحت کا کیا عالم ہوگا. تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان نہیں دینا چاہیے, اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں ہمارے مال کا بھی نقصان ہے اور ہماری صحت کا بھی نقصان ہے. ہم بعض اوقات اسموکنگ کر کے اپنے بہت سے عزیزوں کے حقوق مار رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے حقوق بعض اوقات غصب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایسی عادات بعض اوقات انسان کو صرف تھوڑے پر نہیں پھر آگے آگے اس پر لے جاتی ہیں. میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کے حلال حرام ہونے کا فتویٰ دوں, لیکن یہ بات پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی اس کا حساب کیا دیں گے آپ کے, محض آپ نے اپنے مال کو جلا کے اس کا دھواں اپنے اندر ڈال لیا, اس میں کوئی بھلائی کی چیز نظر نہیں آتی کسی بھی اعتبار سے. اگلا سوال ہے, لیڈیز پر جمعہ فرض نہیں ہے, ان کو ظہر پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں, ظہر کی نماز فرض ہے, جمعہ تو فرض نہیں ہے لیکن ظہر کی نماز فرض ہے. ہاں, اگر آپ کسی مسجد میں ہیں اور جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو آپ وہاں ظہر پڑھنے کی بجائے اگر جمعے میں شریک ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں اور حرم پاک میں خواتین جمعے کی نماز ذوق و شوق سے پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. تو اگر کوئی خاتون پڑھنے کے لیے جانا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے, اور خاص طور پر ایسے ممالک میں جہاں پر عموماً عبادت کے مواقع اور اذان سننے کے اور خطبہ اور تعلیم کے بہت کم ہیں. تو جمعے کا دن ایسا ہے کہ جس میں آپ اگر کہیں خاص درس نہیں بھی ہو رہا تو جمعے کی نماز میں شریک ہو کر آپ دونوں طرح سے عبادت اور تعلیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگلا سوال ہے, ہر جگہ ہر کوئی سود دیتا ہے یا لیتا ہے, جبکہ قرآن میں یہ حرام ہے, تو اسلامی ملک میں کیوں اس پر نہیں سوچا جاتا؟ بہت کچھ سوچا جاتا ہے اور الحمدللہ اس میں کافی پروگرس بھی ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا. لیکن یہ کہنا کہ سوچا کیوں نہیں جاتا یہ درست نہیں ہے, سوچا جا رہا ہے.
دوسرا سوال ہے some people talk about imams and following an imam for fiqh. Is that true? اس میں ٹرو اور فالس کی تو بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ مختلف طریقے ہیں جو جس ماحول میں ہے اور اس کو اس کے آس پاس جس طرح کے علماء ہیں وہ عام شخص کو اسی طرح گائیڈ کریں گے. ایک عام انسان کے لیے تو وہی طریقہ ہوگا جس پر کوئی دینی عالم یا رہنما اس کو گائیڈ کرے گا, لیکن علماء کے لیے ضروری ہے کہ بہرحال وہ تحقیق سے کام لیں اور محض صرف ایک ہی چیز کو پابندی نہیں کریں. کیا عورت کسی غیر مرد کی آواز سن سکتی ہے؟ عورت کسی غیر مرد کی آواز سن سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے. آپ ٹیلی فون سنتے ہیں, آپ نیوز سنتے ہیں, ٹیلی ویژن سنتے ہیں, تو اس میں سب آوازیں تو سن رہے ہوتے ہیں. اگلا سوال, دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے, ہاؤ ٹو کیپ اٹ ان ون اسٹیٹ؟ اٹس ناٹ پاسبل. امتحان اسی بات کا تو ہے کہ جب دل پلٹے تو واپس اس کو اصل پہ لایا جائے. اگر وہ ایک ہی طرح رہتا تو پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہینڈ شیک کرنے پر پلیز روشنی ڈالیے. ہینڈ شیک سے مراد کیا ہے؟ اگر خواتین باہم ہینڈ شیک کرتی ہیں اور مرد باہم ہینڈ شیک کرتے ہیں تو یہ تو اجر و ثواب کا باعث ہے. ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں جب تک ہوتا ہے اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے یہ سب کچھ. لیکن عورتیں مردوں سے ہینڈ شیک نہ کریں کیونکہ نامحرم کے جسم کو چھونا جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھانے میں حرج کیا ہے؟ اگلا سوال ہے, السلام علیکم, I have a question about black magic. Lately different weird things have happened to me and my family and some people say that it's due to black magic. What can I do about it and how do I know it is black magic? And what if I know who is doing it on me and my family? What should I do? اب دیکھیے کہ میجک تو پورا ایک چیپٹر ہے اور اس وقت اس مختصر سے وقت میں ان سب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی. ایک لیکچر ہے میرا اس پر, جادو, حقیقت اور علاج. اس کو آپ سن سکتے ہیں اگر آپ آس پاس سے کہیں سے کیسٹ حاصل کر سکے, نہیں تو alhuda.pk.com ویب سائٹ ہے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہاں پر لیکچر موجود ہے, آپ اس کو سن لیجئے اور اس میں آپ کو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اگلا سوال ہے, تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا بلیک تھریڈ ود تعویذ اراؤنڈ دا نیک از الاؤڈ؟ نہیں, ایسی چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے. تعویذ کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں دعائیں سکھائیں, اور ان دعاؤں میں خاص طور پر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے باقی دعائیں بھی چھوڑ دی اور معوذتین کثرت سے پڑھتے تھے. صبح و شام 3 بار قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور اسی طرح جب بھی آپ ایسی کوئی چیز محسوس کریں, ڈر خوف کی, تو آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر کریں, تو انشاءاللہ العزیز وہ کسی بھی دھاگے کے لٹکانے سے بدرجہاں بہتر ہے. What is the best dua for our parents that are alive and our parents that have passed away? اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب, اے میرے رب, ارحمہما, تو ان دونوں پر رحمت فرما, کما, جیسا کہ, ربیانی, ان دونوں نے میری پرورش کی, صغیرا, چھوٹے ہوتے وقت. یعنی والدین نے جس طرح میرے بچپن میں لک آفٹر کیا مجھے اور کیئر کی میری, اور جس طرح براٹ اپ کیا اور محنت کی اس میں, تو یا اللہ ان کی ان کوششوں کا انہیں بہترین صلاح دے اور اس کے بدلے ان پر اپنی رحمت فرما. تو رحمت کی دعا بہترین دعاؤں میں سے ہے, خواہ کوئی زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو. What are the best du'as for memorizing Quranic ayat? رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یہ دعا. Can you describe the importance of tafsir? تفسیر کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا, یعنی قرآن پاک کا مفہوم واضح کرنا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب ہم قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تو اس صورت میں ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ قرآن پاک خود قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے, حدیث سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے, اور اسی طرح اقوال صحابہ وغیرہ سے. جی. اگلا سوال ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہم ان کی تصویر یا مووی دیکھ سکتے ہیں؟ ضرورت کیا ہے اس کی؟ جب وہ فوت ہو گیا تو بس چلا گیا, لیکن اگر کوئی چیز موجود ہے اور آپ کے سامنے آ گئی اور آپ آنکھیں نہیں بند کریں, دیکھ لیں. لیکن ایسی چیزوں سے وقت ہی ضائع ہوتا ہے. انسان سارا وقت ماضی کی سوچوں میں رہے, مرنے والوں کی تصویریں دیکھتا رہے اور ان کی مووی
تو یہ ہم کس شغل میں مبتلا ہیں؟ ہماری زندگی کا وقت اتنا تھوڑا ہے اور ہمیں اپنے لیے عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ابھی کرنا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کریں. اچھا، یہ ہینڈ شیک پہ دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ نو مائی کوسچن از ہینڈ شیک. آئی ہیو ہرڈ ریسنٹلی ان اے کانفرنس دیٹ ہینڈ شیک ود مسلم مین از ناٹ الاؤڈ, بٹ ہینڈ شیکنگ ود نان مسلم, one lady, she said that there is a fatwa that you can shake it because they do not know about the religion and they take it as their insult. اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نان مسلم عورت سے ہاتھ ملایا ہو یا صحابہ کرام کے طریقے سے پتہ چلتا ہو. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں کوئی بھی بات اگر کرنا ہو تو وہ محض عقل کی بنیاد پر نہیں, قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی اس کو دیکھنا ہوگا. آپ کی آواز کوئی غیر مرد سن سکتا ہے, میننگ کیا یہ جائز ہے؟ اگر آپ خاتون ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا آپ کی آواز کو غیر مرد سن سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ٹیلی فون پر یا کبھی بازار میں شاپنگ کرتے وقت کسی مرد سے بات کی ہے؟ اگر عام دنیا کی گفتگو کرنے میں مرد آواز سن سکتا ہے تو کیا دین کی بات کرتے ہوئے آواز نہیں سنی جا سکتی یا نہیں سننی چاہیے؟ Can we do سجدہ تلاوت at sunrise, sunset یا پھر زوال ٹائم؟ سجدہ تلاوت تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا. It says that call Allah with His names. Can we call Him with the names of Khuda or God? Because these are not included in the 99 names of Allah. بنیادی طور پر اس سے مراد کیا ہے؟ خدا بول کے آپ مانا کیا لیتے ہیں؟ یہ گاڈ بول کے آپ کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں. 99 نیمز میں تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام نہیں ہیں. I live in an isolated place in Canada. How can I improve my spiritual self? اب تو کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے زیادہ ہیں, آپ ٹیلی فون پر اپنی اور بہنوں سے رابطہ رکھ سکتی ہیں ود ان کینیڈا یا اور جگہوں پر بھی, اور اس طرح کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھی سائٹس پہ جا کے قرآن پاک کی تجوید سیکھیے, قرآن پاک کو بہتر بنائیے, تفسیر پڑھیے اور بہت سے کام جو آپ اچھے کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.